الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک آفٹر اے لانگ ٹائم. آپ لوگوں کے لیے بیچ میں شارٹس آتے رہے ہیں, سب کچھ میں کرتا رہوں, بیچ بیچ میں ویڈیوز بھی ایک دو ٹائم نکال کے مشکل سے میں آپ لوگوں کو بناتا ہوں. بٹ آج مجھے ایک میل آئی جس کی وجہ سے میں یہ سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں. اس میل میں تھا کہ تم ٹپس بتاتے ہو, ٹرکس بتاتے ہو, بزنس میں جو فنڈامنٹلز ہے, اسٹرکچر ہے, ایچ آر ہے, وہ بتاؤ, وہ کیوں نہیں بتاتے. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو بزنس کی اے ٹو زی سکھاؤں گی. ٹپس اینڈ ٹرکس ہوگی, پرانی باتیں ہوگی, لیکن اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ بزنس سیکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے مہنگے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے کورسز لینے کے, کخ فرق نہیں, نہیں پیسے جائیں گے. ٹھیک ہے, سیو یور منی اینڈ انویسٹ. سب سے پہلے یہ بزنس سیریز سٹارٹ کرنے کا مقصد اپنی آڈینس کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور اس ایجوکیشن کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک نوٹس بھی ریڈی کیے ہیں. ہر ویڈیو کے ساتھ اس کے ساتھ کے نوٹس بھی آئیں گے. آپ لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ صرف میرا لیکچر دیکھیں, ٹھیک ہے, اور وہ نوٹس ایک دفعہ گو تھرو کر لیں, اس کے بعد آپ لوگ فٹ ہیں. تو میں نے نوٹس ریڈی کیے ہیں, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اس کی ٹینشن نہیں لینی. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو. سب سے پہلی چیز جو سب سے مجھے اچھی لگتی ہے, بزنس ہیز دی ون تھنگ کانسٹنٹ, گیس وٹ, دیٹ از چینج. چینج ایک ایسی چیز ہے جو کہ بزنس میں کانسٹنٹ, وہ بدلتی نہیں ہے. جب تک ایک برانڈ, ایک کمپنی, ایک آرگنائزیشن, ایک کارپوریٹ جب تک انوویٹ رہے گا, کریٹیو رہے گا, انوویشن لائے گا, تب تک وہ مارکیٹ کو لیڈ کرے گا. لیکن جب وہ انوویشن چھوڑے گا اور اس چیز کو پروموٹ نہیں کرے گا کہ میں ہی ہوں مارکیٹ کے اوپر, تو وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ دیٹ از دی سمپل کامن تھنگ. نوکیا کی ایگزامپل لے لیں, ان لوگوں نے ڈیجیٹلائزیشن کو پروموٹ نہیں کیا تھا. کوڈیک کی ایگزامپل لے لیں, انہیں ڈیجیٹلائزیشن کو پروموٹ نہیں کیا تھا. اور آج آپ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے سال پیچھے ہیں. ابھی بھی اس ٹائم تو لیڈ کر رہے تھے نا, سب سے اوپر تھے, بہت غرور تھا, سب سے اوپر ہے, کوئی ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتا. لیکن آج کیا نا, شیر اٹھے ہیں, کیا انہیں کمپیٹ مارکیٹ. تو چینج ایک ایسی چیز ہے جو کہ کانسٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو ہر فیلڈ میں انوویٹ رہنا پڑے گا, بے شک جس مرضی فیلڈ میں آپ کو انوویشن لانی پڑے گی, کریٹیوٹی آپ کو لانی پڑے گی. اب اسٹارٹ کرتے ہیں بزنس کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے سمجھتے ہیں بزنس ہوتا کیا. بڑی میں بزنس کی باتیں کرتا ہوں, بتاتا ہوں آپ لوگوں کو بزنس کیا ہوتا ہے. بزنس ایک ایسی اینٹیٹی ہے, ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسٹرائیو کرتا ہے ایک پروفٹ کے لیے, اپنے پرسنل گین کے لیے, شیئر ہولڈرز کے لیے, اپنی آرگنائزیشن کے جو ہیڈ ہیں ان کے لیے, اور ریوارڈ انٹرپرینیور کے لیے ہوتا ہے, جو کہ سب ہیومن ریسورس کے فیکٹرز کو کمبائن کر کے جو پروفٹ ملتا ہے وہ انٹرپرینیور بزنس مین کا ریوارڈ ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کس ٹائپ کے بزنسز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو 2 ٹائپ کے بزنسز ہوتے ہیں, ایک پروفٹ سیکنگ بزنس, اور نمبر 2 ناٹ فار پروفٹ بزنس. اب پروفٹ بزنس کیا کرتا ہے؟ پروفٹ بزنس یہ کرتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے فائنینشیل گین. وہ کس طریقے سے اپنی کمپنی کو بڑا کر رہا ہے, کس طریقے سے وہ لوگ لا رہا ہے, کس طریقے سے وہ لوگوں کو انسپائر کر رہا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو کمبائن کر کے, ایک فیکٹرز آف پروڈکشن کو کمبائن کر کے وہ ایک انسینٹیو لے رہا ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. یہ ٹوٹل منی کے جتنے بھی بزنسز ہیں سب منی کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن ایسے بھی بزنسز ہیں آج کل کی دنیا میں, آپ نے سوچا ہوگا سارے بزنس پیسہ کماتے ہیں, پیسہ کمانے کے بغیر کون سا بزنس ہے, میں آپ بتاتا ہوں. اب دوسری ٹائپ آ جاتی ہے نوٹ فار پروفٹ بزنس. اب نوٹ فار پروفٹ بزنسز کیا کرتے ہیں؟ نوٹ فار پروفٹ بزنسز یہ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی فائنینشیل گین کا نہیں ہوتا, وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں. ان کا کیا
ہوتا ہے وہ لوگ اپنی عوام کے لیے کام کرتے ہیں. جیسے ایز این ایگزامپل چیریٹی ہوگی, ایز این ایگزامپل این جی اوز ہوگی, گورنمنٹ ہاسپٹلز ہو گئے. یہ سارے ناٹ فار پروفٹ بزنسز ہیں جو کہ پروفٹ کے لیے کام نہیں کرتے, لیکن اگر پروفٹ آئے گا تو یہ لوگ جیب میں ڈال لیں گے. ان کا یہ لوگ منع نہیں کریں گے, ڈال لیں گے, کیونکہ لوگ ان کو فنڈز دیتے ہیں. فنڈز پہ بھی یہ بہت زیادہ ناٹ فار پروفٹ ریلائی کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں بزنسز کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. پروفٹ سیکنگ بزنس کی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. یہ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں, کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ 3 ٹائپس ہوتے ہیں, یاد کر لیں. نمبر 1 ٹریڈنگ بزنس, نمبر 2 سروس پرووائڈنگ بزنس, نمبر 3 مینوفیکچرنگ بزنس. اب مینوفیکچرنگ بزنس کیا ہوتا ہے؟ جو کہ چیزوں کو بناتا ہے, ہیومن ریسورس کے فیکٹرز کو کمبائن کر کے جو چیز بناتا ہے نا, اس کو مینوفیکچرنگ بزنس کہتے ہیں, جو میں بنا کے بیچتا ہوں. اب جو ٹریڈنگ بزنس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ٹریڈنگ بزنس یہ کرتا ہے کہ جو ان سے ٹینجیبل آئٹمز ہیں وہ مینوفیکچرنگ سے اٹھا کے اور دوسرے بندوں کو سیل کرتے ہیں. ایسا مڈ پارٹی یہ ریئیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سروس پرووائڈنگ بزنس. سروس پرووائڈنگ بزنس ایگزامپل سے میں سمجھا دیتا ہوں. یہ ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے, یہ انٹینجیبل تھنگز ہوتی ہیں. ایسا سافٹ ویئر ہو گیا, ایسا انشورنس نہیں آ سکتی, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو کہ انٹینجیبل ہیں. ایسا آپ کی کنٹینٹ کریشن ہوگی, کورسز سیل کرنا ہوگے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ انٹینجیبل ہیں. سروس پرووائڈنگ میں آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے کی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. باربر شاپ ہو گیا, یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے. کوچنگ سینٹرز ہو گئے, یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کار واشز ہوگی, یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ سروس بیسڈ ہے بزنس ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں پروفٹ, ریونیو, کاسٹ. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پروفٹ کیا ہوتا ہے, کاسٹ کیا ہوتی ہے, ریونیو کیا ہوتا ہے؟ ریونیو وہ ہوتا ہے جو کہ کمپنیز گڈس یا سروسز پرووائڈ کر کے جو انکم جنریٹ کرتی ہے اس کو ریونیو کہتے ہیں. جتنا بھی اور ریونیو ہوتا ہے وہ کمپنی کی انسینٹیو ہے. اس کے بعد ہم کاسٹ کی بات کر لیتے ہیں. جتنے بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں, جتنے بھی ایکسپنسز ہیں بزنس کے, رینٹ, ویجز, ہر قسم کے جتنے بھی ایکسپنسز ہیں وہ کاسٹ میں آ جاتا ہے. الیکٹریسٹی بلس, رینٹس, آل تھنگس یہ ایکسپنسز میں. ٹریولنگ ایکسپنس, آل ایکسپنسز. اس کے بعد ٹھیک ہے یہ کاسٹ میں آ جاتا ہے. ایکسپنسز جتنے بھی ہیں نا یہ بزنس کی کاسٹ ہے. اس کے بعد اگر ہم پروفٹ کی بات کریں, پروفٹ اور ریونیو میں تھوڑا سا لوگوں کو ڈفرینس نہیں آتا. لوگ کسی کو ریونیو ہی کمپنی کا بولتے ہیں. ریونیو وہ ہوتا ہے جو اوور آل انکم ہوتی ہے. کاسٹ وہ ہوتی ہے جو کہ ایکسپنسز ہوتے ہیں, سارے ایکسپنسز کاسٹ ہوتی ہے. اور جو پروفٹ ہوتا ہے وہ کاسٹ مائنس کر کے جو انکم بچتی ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے. ایز این ایگزامپل میرا ایک بزنس ہے, 200 کی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے بیچ دیا. اب 200 میرا ریونیو ہے. 100 روپے کی میں نے پیچھے سے اٹھائی تھی, 10 روپے میں نے سیلس مین کو دیے, 110 روپے میری کاسٹ ہے, اور 90 روپے میرا ریونیو پروفٹ ہے. اور اس پروفٹ میں سے اب گورنمنٹ ٹیکس, یہ آل تھنگس جتنے بھی ہیں نا یہ کاسٹ ہوتی ہے. یہ سب کچھ نکال کے جو پروفٹ بچ جاتا ہے, 90 روپے میرے بچتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ پروفٹ ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں بزنس کے مین بندوں کی. اس میں بھی 2 ٹرمز ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں. ایک شیئر ہولڈر اور ایک اسٹیک ہولڈر. شیئر ہولڈر کو لوگ اسٹیک ہولڈر سمجھ لیتے ہیں, اور اسٹیک ہولڈر کو بھی شیئر ہولڈر کے ہی نام سے پکارا جاتا ہے. عوام ہے نا, جو بتایا جاتا ہے وہی سمجھتی ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شیئر ہولڈر وہ ہوتا ہے جس کا کمپنی میں حصہ ہوتا ہے اور وہ کوئی پروفٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے لیے, ٹھیک ہے. اس کے شیئرز ہوتے ہیں, اس نے شیئرز لیے ہوتے ہیں. اور جو ان سے ہوتا ہے اسٹیک ہولڈر. اسٹیک ہولڈر وہ ہوتا ہے جو کہ کمپنی کو نا اچھا دیکھنا چاہتا ہے. اس کا کسی نہ کسی طریقے سے نا وہ کمپنی کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے. ایز این ایگزامپل یہ کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے, لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کمپنی کے انٹرنل اسٹیک ہولڈر بھی ہے, ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس بھی ہیں. کچھ نہ حصہ ہو عوام کا تھوڑا بہت
کمپنی میں، وہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. وہ شیئر ہولڈرز کیا ہوتا ہے؟ جو کہ کمپنی میں ان کا شیئر ہوتا ہے، ایکویٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے ہیومن ریسورس کا. میں کافی دیر سے لفظ استعمال کر رہا ہوں ہیومن ریسورس، لیکن میں آپ کو بتا نہیں رہا ہیومن ریسورس، کوز دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اس کا میں آپ لوگوں کو بزنس کے اینڈ پہ بتانا چاہتا تھا کہ ہیومن ریسورسز کے فیکٹرز کو آپ کیسے کمبائن کر کے ایک بزنس بنا سکتے ہیں. اب میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ہیومن ریسورس کے فیکٹرز ہیں کیا. ہیومن ریسورس کے 4 فیکٹرز ہیں. لینڈ، جو کہ بزنس یوز کرتا ہے بزنس کرنے کے لیے. لیبر، جو کہ بندے اس میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد کیپٹل، جو کہ انٹرپرینیور لے کے آتا ہے، جس سے بزنس ہوتا ہے، اس کو کیپٹل کہتے ہیں. اس کے بعد انٹرپرینیور، جو کہ بزنس چلاتا ہے، مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ریوارڈ کمپنی جنریٹ کرے گی وہ انسینٹیو ہوتا ہے، وہ ریوارڈ ہوتا ہے انٹرپرینیور کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں بزنس میں گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے. گورنمنٹ کے کچھ لاز ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے لاز اینڈ پروسیجرز بزنس میں اپلائی ہوتے ہیں، جو کہ بزنس کو کرنے ہوتے ہیں، اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں. اسی میں رہ کر، اس کی حد میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. اب ٹیکس بھی ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے ہی آپ کے متھے ڈالنا ہے، اور وہی آپ نے ہی پے کرنا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ایک پراپر لاز بناتی ہے تاکہ ہم بزنس کو چیک اینڈ بیلنس کر کے. اس کے بعد کسٹمرز کیا ہے، جس کو ہم لوگ چیز بیچتے ہیں، جو ہمارے کسٹمرز ہیں، جو کہ ہمارے چیزیں خریدنے والے ہیں لوگ ہیں، اس کو کسٹمر کا. سپلائر کیا، جو کہ ہمیں پیچھے سے پروڈکٹس دیتا ہے. سمجھیے آپ اگر کوئی مشین بنا رہے ہیں اور اس کا میٹل، اس کی جتنی بھی مشینری، ربڑ، پلاسٹک جو بھی ہے، وہ آپ کسی تھرڈ پارٹی ایپ سے، تھرڈ پارٹی بندے سے لے رہے ہیں، تو وہ آپ کا سپلائر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے مین پروسیجرز. اور جو ہیومن ریسورس کے فیکٹرز کو اچھے سے لے کر چلتا ہے وہی بزنس کامیاب ہوتا ہے. اور ایک اور چیز، لاسٹ میں ایک اور چیز یہ ہے کہ بزنس نا پبلک گڈ کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر ایک بزنس ہے نا، آپ کو میں آسان اگزامپل دوں نا، ایسا اسٹار بکس ہے، اگر وہ 10 دن فری کافی پرووائڈ کرے اور ایک طرف 10 دن وہ ایڈ چلائے، تو دونوں میں سے کتنا زیادہ پاپولر ہوگا؟ ایڈ کتنے تک جائے گا؟ 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، بس اس سے زیادہ نہیں. زیادہ بھی کیا وہ ان پہ میٹر کرتا ہے. ایسا ایگزامپل لے لیں. اور اگر ہم لوگ فری کی بات کرتے ہیں، فری یہ 100 بندوں کو بھی کرے گا، 100 کے 100 بندے ویڈیوز بنائیں گے اور وہ پاپولر ہو جائے گا. جی یہ برانڈ فری چیزیں دے رہا ہے، اور لوگوں کا رش لگ جائے گا. یہ بہت بڑی مارکیٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے پیپل گروپ کے لیے. اس کے بعد ہم لوگ، ہمارے یہ ہو گئے کی فیکٹرز ہو گئے. آلموسٹ آپ کو میں نے سارا کچھ کور کروا دیا آج کی ویڈیو میں. اتنا کافی ہے. اب نیکسٹ میں آپ لوگوں کو میں اور بھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گا. اور لاسٹ میں ہم سمری لے لیتے ہیں اس کی. ایک کلیئر ویژن میں نے آپ کو بتایا ہے، مشن بتایا ہے، گولز بتائے ہیں، ایم بتایا ہے. اس کے بعد میں نے جتنی بھی چیزیں ہیں، اسٹیک ہولڈر، شیئر ہولڈرز، پروفٹ، کاسٹ، کس ٹائپ کے بزنسز ہوتے ہیں، کیا چیز اڈیپٹ کرنی چاہیے، چینج از دی بیسٹ تھنگ، چینج از دی کانسٹنٹ اونلی ان دی بزنس. یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر بزنس کریے گا، ان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. ہر مارکیٹ اسٹریٹجی، آپ کا CFO، CMO، آپ کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں، وہ آپ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں. ایک انٹرپرینیور، ایک بزنس مین پہ ہی ریلائی کرتے ہیں. تو آپ کا کام ہے آپ نے مینیج کرنا. سب سے دنیا کی بڑی اسکل مینیج ہوگا. اگر لوگوں کو مینیج کرنا سیکھے تو آپ بزنس کوئی بھی چلا سکتے ہیں. ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، موٹیویٹڈ رہنا. لاسز سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن اس سے آپ کیا سبق حاصل کرتے ہیں وہ آپ پہ ہے. تھینک یو. اسٹے موٹیویٹڈ فار دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.